میں چاہوں گا کہ ان صحابہ کی خصوصیات پہ روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، صحابہ کی جماعت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے، یہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص کو، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر ابن عوام کو، سعید ابن زید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو چن لیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی رفاقت کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد یہ صحابہ اسلام کے اولین داعی بن گئے، کتاب و سنت کے اولین مبلغ بن گئے، اور دین اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے کا اعزاز و شرف بھی اسی جماعت صحابہ کو حاصل ہوا۔ اسلام جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اسلام جو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا، سب سے پہلی محنت انہی صحابہ کی، سب سے پہلی کوشش انہی صحابہ کی، سب سے بڑی جد و جہد انہی صحابہ کی۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس جماعت صحابہ کا وہ احسان ہے جس احسان کو ہم دنیا میں چکا نہیں سکتے ہیں، رب العالمین ہی حشر کے میدان میں ان کے احسانات کا بدلہ انہیں دے گا۔ اور حضرات، صحابہ کی یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھی۔ 23 سال مکہ اور مدینے کی زندگی میں پیارے نبی نے جو تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں انسانیت کو کیا ملا؟ اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ 23 سال کی محنت کے نتیجے میں انسانیت کو صحابہ جیسی ایک ایسی نسل ملی کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نیلے آکاش نے نہ ان سے پہلے ایسی جماعت دیکھی ہے اور نہ ان کے بعد ایسی جماعت دیکھی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ایسی جماعت دیکھی جائے گی۔ سیرت محمدی نے ان سیرتوں کو ڈھالا تھا، صحابہ کی یہ سیرتیں سیرت محمدی سے بنی تھیں، اور دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس تھی یہ جماعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاقی خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، جو اوصاف تھے، آپ دیکھیں گے صحابہ کی یہ جماعت انہی اوصاف کی حامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و یقین ابو بکر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اور آپ کی شرم و حیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور فراست علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے روپ میں نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جو خوبیاں، جو صفات، جو کمالات پیارے نبی کی ایک شخصیت میں جمع تھی، پیارے نبی نے اپنی تربیت سے یہ خوبیاں اپنے صحابہ میں ایک ایک کر کے منتقل کی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جود و سخا کا درس لیا، کسی نے آپ سے شجاعت و جوان مردی کا درس لیا، کسی نے آپ سے شرم و حیا کا سبق پڑھا، کسی نے آپ سے عدل و انصاف کا سبق پڑھا، کسی نے آپ سے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اوصاف حمیدہ اور وہ خصال حمیدہ سیکھے جن اوصاف نے ان انسانوں کو اس دھرتی پر انسانی روپ میں چلتے پھرتے فرشتے بنا دیا۔